السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین نصیحت الاطفال، تالیف ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ایمان، اسلام اور احسان کا خیال رکھے۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ وقال اللہ تعالی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائی دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کی پہچان۔ قال اللہ تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ وقال اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ سورہ آل عمران۔ حدیث نمبر 2۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر ہے۔
درود و سلام کا تحفہ۔ قال اللہ تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب۔ حدیث نمبر 3۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میری حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، مجھے وہ تحفہ ضرور عنایت کرے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ کے رسول ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو خود ہی سکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہا کرو اے اللہ حضرت محمد اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی تھی، بلا شبہ تو خوبیوں والا عظمت والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج و اولاد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر برکت نازل فرمائی تھی، بلا شبہ تو خوبیوں والا عظمت والا ہے۔ علم حاصل کرے۔ قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر۔ حدیث نمبر 4۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ قال اللہ تعالی یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ ہود۔ حدیث نمبر 5۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ سورۃ الحج۔ حدیث نمبر 6۔ اور حضرت نواز بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا نیکی اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ دوسروں کی عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ حدیث نمبر 7۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کے ظاہری عیب تلاش کرو نہ دوسروں کے باطنی عیب ڈھونڈو۔ مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بائی بائی ہے۔ غیبت کی سزا۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، اور نہ جاسوسی کرو اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ حدیث نمبر 8۔
اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ ترک تعلق مت کرو۔ قال اللہ تعالیٰ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ سورہ محمد حدیث نمبر 9۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے ترک تعلق مت کرو اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کے بھائی پر بھائی نہ کرے اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ زبان کی حفاظت کیجیے۔ حدیث نمبر 10۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ اللہ عز و جل سے ڈرو۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ حدیث نمبر 11۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے پیچھے نیکی کرو، نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بے مقصد بحث و تکرار سے اجتناب کرنا۔ قال اللہ تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی، وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ سورۃ الفرقان حدیث نمبر 12۔ اور حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی کوئی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8۔ حدیث نمبر 13۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کی رضا والد کی رضا ہے اور رب کا غصہ والد کے غصہ میں ہے۔ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن تو بھائی ہی ہیں پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ حدیث نمبر 14۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ قال اللہ تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ سورۃ البقرہ حدیث نمبر 15۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں آسانی کرو سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ شرک سے اجتناب۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ سورۃ النساء حدیث نمبر 16۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب ہو؟ آپ نے فرمایا گو وہ چوری اور زنا کا مرتکب ہو۔ اچھی بات کرنا۔ قال اللہ تعالی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ سورۃ البقرہ حدیث نمبر 17۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ دین اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ قال اللہ تعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائے تو انہیں خبردار کرے تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈرے۔ سورۃ توبہ حدیث نمبر 18۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے دوران خطبہ میں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ بدعت سے اجتناب۔ قال اللہ تعالی قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہیے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائے جن کی سعی دنیاوی زندگی میں اکارت گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف حدیث نمبر 19۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی ایسی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہوگی۔ ذکر الہی۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو بہت یاد کرنا۔ سورۃ الاحزاب حدیث نمبر 20۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے۔ اپنے بھائی
کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حدیث نمبر 21۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 22۔ اور حضرت ابو وائل سے مرجیہ کے متعلق دریافت کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ قال اللہ تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ حدیث نمبر 23۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دستی کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر سکینت، اطمینان و سکون قلب کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے۔ حدیث نمبر 24۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ قال اللہ تعالی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہہ اور انہیں مت جھڑک اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کر۔ سورہ بنی اسرائیل۔ حدیث نمبر 25۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، ناحق مطالبات اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے، نیز فضول باتوں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ صدقہ و خیرات کرے۔ قال اللہ تعالی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
سورۃ البقرہ۔ حدیث نمبر 26۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع انکسار اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ قال اللہ تعالی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اور اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ حامیم السجدہ۔ حدیث نمبر 27۔ اور سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ عنہ حیرہ گئے، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس سے زیادہ سجدے کے مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرتا تو کیا اسے سجدہ کرتا؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ایسا نہ کرو، میں اگر کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی کو خاوند کے لیے اس کے حق کی وجہ سے سجدہ کا حکم دیتا۔ لوگوں پر رحم کرنے کی ترغیب۔ حدیث نمبر 28۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث حسد اور بغض سے اجتناب کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 29۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکہ سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بائی بائی ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، پھر فرمایا، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون و مال اور عزت حرام ہے۔ نیکی کی ترغیب دینے کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ حدیث نمبر 30۔ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اللہ کے رسول، میرا سواری کا جانور ضائع ہو گیا ہے، آپ مجھے سواری مہیا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں اس کو ایسا شخص بتاتا ہوں جو اسے سواری کا جانور مہیا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے کسی نیکی کا پتہ بتایا، اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کی جیسا اجر ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 31۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 32۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اچھا کام اور اچھی بات صدقہ ہے۔ اخلاص نیت۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے۔ سورۃ البینہ۔ حدیث نمبر 33۔
اور حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ غصہ نہ کرو، حدیث نمبر 34۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ مجھے کوئی وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے بار بار اپنے سوال کو دہرایا لیکن آپ یہی جواب دیتے رہے، غصے میں نہ آیا کر۔ قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورۃ القمر، حدیث نمبر 35۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانہ امارت تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ وہ کہا کرتے تھے، یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ تعلیم قرآن کے لیے بٹھا رکھا ہے۔ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا، حدیث نمبر 36۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ نرمی اختیار کرے، حدیث نمبر 37۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درست مزاج کی بنا پر عطا نہیں فرماتا، وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ تنہائی میں بھی حرام کردہ کاموں سے اجتناب کرنا۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ سورۃ الصف، حدیث نمبر 38۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشنی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان فرما دیجئے، ان کی خرابیوں کو ہمارے لیے واضح کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے کنبے اور قبیلے کے ہوں گے، جیسے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن یہ لوگ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرنے لگیں گے۔ فحش گفتگو سے پرہیز کرنا، حدیث نمبر 39۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ بد زبان ہی تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے، بلا شبہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اس رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ سورہ محمد،
حدیث نمبر 40۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آئے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جب انہیں اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کم خیال کیا، کہنے لگے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔